پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ معاشی اور سیاسی بحران کے حوالے سے اور اس سے نکلنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے. فرقان حسن صاحب, بریک سے پہلے چونکہ شاہینہ شیر علی صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ مجبوری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جس لیول پہ جا کے پاکستان تحریک انصاف نے معاہدہ کیا اس کو ہمیں ظاہر اون کرنا پڑ رہا ہے. اسی سے آگے ظاہر اب مفتاح اسماعیل صاحب بھی آگے بات کر رہے ہیں چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں. اگر آئی ایم ایف سپورٹ نہیں کرتا تو خدا نہ خواستہ بڑا بحران ثابت پیدا ہو سکتا ہے. کیا معاہدہ کیا تھا اور اب کیا یہ حکومت اسی آئی ایم ایف کے معاہدے کو پاکستان تحریک انصاف والے آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے اور اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں, یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے نا, جس کا بار بار ہم کئی سالوں سے تذکرہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے, آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے. پہلے تو سمجھ لیں کہ کیا یہ حکمران وعدوں کا پاس رکھنے والے لوگ ہیں؟ ان کے پاسٹ میں جائیں تو نظر آئے گا انہوں نے صبح معاہدے کیے اور شام میں دوپہر میں توڑ دیے ہیں. ہم نے تحریک لبیک کے ٹائم پہ دیکھا کہ کیسے انہوں نے معاہدے توڑے اور بولا معاہدہ کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہمیں زرداری صاحب کے ٹائم پہ وہ ایک مشہور لائن نظر آتی ہے کہ معاہدے آسمانی تصفیے نہیں ہوتے. جب ہم سے معاہدے کی بات آتی ہے, عوام سے معاہدوں کی بات آتی ہے, جب یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے اوپر ظلم اور جبر نہیں کریں گے تو ان معاہدوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب اپنے آقاؤں سے معاہدہ کرتے ہیں تو ایسے اس کی پاسداری کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کسی نبی سے انہوں نے معاہدہ کر دیا ہو یا اپنے اللہ سے کر دیا ہو. زمینی خدا ہیں یہ ان کے. اب آ جائیں دوسری بات پر کہ کیا یہ معاہدے توڑے جا سکتے ہیں. دیکھیں ظفیر بھائی, یاد رکھیں ایک بات, یہ جو معاہدے ہیں نا ان کی ایک شرعی حیثیت ہوتی ہے. اسلام میں حکم ہے ایمان والو معاہدہ کرو تو پورا کرو. لیکن اگر میں آپ کو آج ہی کہہ دوں کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے کیمرہ مین سے معاہدہ کیا ہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا, اور دیکھو یار قرآن میں حکم ہے معاہدہ کرو تو پورا کرو, تو آپ کہو گے مجھے کہ دیکھو وہ حکم, وہ معاہدہ جو اللہ کے حکم کو سپرسیڈ کر دے, اس معاہدے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ اللہ کے حکم کو سپرسیڈ کرتا ہے. آئی ایم ایف سے سود کا کیا ہوا معاہدہ اللہ کے حکم سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہر وہ معاہدہ جو اللہ کے حکم سے اوپر چلا جائے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اسے توڑ دو, اٹھا کے پھینک دو, جلا دو. تو اس کے لیے کرج چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ شخص چاہیے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ سمجھتا ہو, جو اپنے آپ کو زمین پر اللہ کا نائب سمجھتا ہو, جو کہ خلافت میں خلیفہ ہوتا ہے, جو کہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مروں گا تو اللہ کو جواب دے ہوں گا, نہ کہ کسی پارلیمنٹ کو. جمہوریت میں پارلیمنٹ کو جواب دے ہوتے ہو. اسلام کے نظام میں اس میں فرقان صاحب جو جس طرف ڈیبیٹ آپ لے کے جا رہے ہیں تو اس میں تو ہمارا تو سسٹم ہی چونکہ پورا اس پہ چل رہا ہے, تو ہم کیسے دیٹ از دا ریزن. آپ نوٹ کریں, میں تقریباً 3-4 سال سے پروگرام میں آ کے ایک ہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ آپ کے ہر مسئلے کا صرف ایک حل ہے, آپ جمہوریت کو دفن کریں اور خلافت کا نظام لے کر آئیں. میں تو 4 سال سے یہی بات کر رہا ہوں. جب عمران خان کی حکومت میں پہلا بجٹ آیا تھا بہت سب خوش تھے, اچھا ہونے جا رہا ہے. میں نے تب بھی کہا تھا کہ سب غلط ہوگا, 2-3 سال میں ثابت ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کئی موقعوں پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہو. کفر کا نظام مجھ پہ مسلط کر کے توقع کرنا کہ وہ ڈیلیور کرے گا, یہ غلط فہمی ہے. پھر صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا نوٹک سے. اب ایک چیز آخری آپ سے پوچھ کے میں ان کی طرف جاؤں گا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. انہوں نے سٹینڈ لیا, لیکن جب اس دلدل میں آئے سنیں اس دلدل میں آئے تو ان کو بھی پتا چلا کہ بھائی پیسے تو ادھر سے ہی آنے ہیں, تو کیا کریں؟ تو آپشن نہیں ہے نا. یہی بتانے جا رہا ہوں سر. دیکھیں آپ یاد کریں میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب تھے میاں شریف صاحب, انہوں نے ڈاکٹر اسرار سے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم حکومت میں آئیں تو سودی نظام سے جان چھوڑائیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں میں جب اقتدار لینے کے لیے ڈیلز ہوتی ہے نا تو پھر یہ آنے کے بعد آئی ایم ایف جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب کہتے تھے خودکشی کر لوں گا, نہیں جاؤں گا, لیکن گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک کتاب ہے جمہوریت کی جو انہیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام ہو, کوئی خلافت ہو, جو خلافت کا نظام ہوگا اس میں حکمران کے پاس اللہ کی جواب دہی کی وجہ سے وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو توڑ دے گا, وہ یونائٹڈ نیشن کے معاہدے کو توڑ دے گا. پھر وہ مفلر فلسطین کا نہیں پہنے گا, پھر وہ کشمیر کے لیے آدھا گھنٹہ خاموشی نہیں کرے گا, پھر وہ کشمیر کے لیے ترانے نہیں بجائے گا, پھر وہ کشمیر پہ فوج بھیجے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف نظام ہے, نظام خلافت مسائل کا حل ہے. ترکی 2023 میں عالمی پابندیوں سے ہٹ جائے گا, ترکی کوئی سٹینڈ لے, ہو سکتا ہے ہم بھی ان کو کاپی کر سکیں. وہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے مجھے امید نہیں. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ڈیبیٹ ہماری چل رہی تھی چونکہ موجودہ مالی بحران, آپ کی حکومت ہے, ظاہر ہے آپ تجربہ کار لوگ ہیں, لیکن آپ نے جب حکومت سنبھالی اب 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, چیزیں سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور
اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تجربے کار نہیں ہیں، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہم چیزیں مینیج کر لیں گے. اب چونکہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے، چیزیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے عوام کو ریلیف ملے گا؟ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، یہاں کراچی میں تو بہت ہے، پنجاب میں ہو سکتا ہے یا اسلام آباد میں بہتر ہو، لیکن خبریں یہی ہیں کہ ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول آپ کے سامنے آپ نے بڑھا دیا، تو چیزیں مینج کیسے ہوں گی؟ فرقان حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی اکانومی بہتر کرنی چاہیے، سسٹم اپنا انٹروڈیوس کرانا چاہیے، سٹینڈ لینا ہوگا جو کسی دور میں عمران خان صاحب کا سٹانس تھا، لیکن الٹیمیٹلی ان بیچاروں کو بھی جانا پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقان صاحب کی کچھ باتیں میں نے سنی. فرقان صاحب مجھے بھی جانتے ہیں. دیکھیے، اسلام کی بات میں 2 جملے عرض کر دوں کہ سود حرام کب ہوا، یہ فرقان صاحب بھی جانتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ابتدا کی تو اس وقت سود حرام نہیں ہوا، یہ تو فتح مکہ کے قریب حرام ہوا. دوسری بات، شراب کب حرام ہوئی؟ جب سب تیار ہو گئے اور پھر اس وقت اللہ کا حکم آ گیا، یعنی معاشرے سے آواز اٹھنے لگی کہ جی اب شراب حرام ہونی چاہیے. ٹھیک. جب اتنی اس کی برائی ہے پھر جا کے شراب حرام ہوئی. اب انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ وعدوں کے بارے میں اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، ان العہد کان مسئولا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے وعدوں کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے وعدے پورے کیے یا نہیں کیے. عید کا معاملہ تو اس حد تک ہے کہ جب 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دیے کہ اس کے بعد یہ اگر یا توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے یا پھر اس کے بعد جہاں ملے انہیں پکڑو اور مارو، اس وقت بھی جن کفار قبائل کے ساتھ معاہدے تھے انہیں کہا کہ ان سے معاہدے پورے ہونے کی مدت تک انہیں جو ہے وہ مطلب آزادی ہے. ٹھیک. تو وعدہ جو ہے، اب ہم جس صورتحال میں جا رہے ہیں، اس صورتحال میں پاکستان کی ایک حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ کیا کہ 4 روپے مہینہ ہم فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، 20 روپے بڑھانی ہے. عمران خان نے بجائے وہ 20 روپے بڑھانے کے 10 روپے کم کر دیے. وہ چونکہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کا معاہدہ تھا، لہذا ہمیں اس کی پابندی کرنا پڑی اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے تھے. تو جس وقت ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہمارا روپیہ اگر ڈالر کی قیمت متعین نہ بھی کرے تو ڈالر کے برابر تو ہونا، جس طرح سے ریال ہے، درہم ہے اور باقی کرنسیاں ہیں، اس کرنسی کے برابر آ جائے تو پھر ہم بھی کسی پوزیشن میں آئیں گے. فی الحال مشکل ہے. تو کیسے آئے گا سر؟ جی اب میں عرض کروں گا کہ ہم تجربہ رکھتے ہیں، لیکن خالی تجربہ جو ہے اگر پیسہ نہ ہو تو یہ 6 ہفتے میں، جن میں سے 1 ہفتہ عید کی چھٹیوں کا کر لیں وغیرہ وغیرہ، اپنا آپ کو معلوم ہے کہ صدر مملکت کیا کرتے رہے ہیں، تو اس میں ایک دم تجربہ جو ہے وہ خالی خزانے میں ڈالا نہیں جا سکتا. تجربے سے ہم رفتہ رفتہ خزانہ پورا کر بھریں گے. ابھی آج سے کل سے جو دورہ شروع ہو رہا ہے ترکی کا، اس سے پہلے سعودی عرب کا، اس سے پہلے جناب علی، اور اب چین بھی جانا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. آئی ایم ایف کی کچھ شرائط پوری کی، کچھ ہمیں پوری کرنی پڑے گی، تو یہ ہمارے مالی جو مشکلات ہیں وہ بہت حد تک کم ہوں گی. ساتھ ہم کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غریب اور متوسط عوام کو. تو یہی طریقہ ہوگا تا وقت کہ ہماری سازشی عناصر ختم ہو جائیں. کوئی ادھر سے جناب علی لانگ مارچ کی دھمکی، کوئی ادھر سے لانگ مارچ کی دھمکی، کوئی آئین کو اٹھا کے پھینک دے. ٹھیک صدیق الفاروق صاحب، لیکن یہ ایک چیز بڑی ہم بھی آپ ہی جیسے سینئر سے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہمیں اندازہ تھا کہ آپ جو حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں بڑی مشکل ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف اگر اور 6-8 مہینے چلتی تو شاید ان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی تھی. لیکن ظاہر تجربے کاری، اس وقت تو آپ نے یہی بیانیہ بنایا تھا کہ تجربے کار ہیں، ان سے حکومت چھینے اور ہمیں موقع دیا جائے. جس سازش کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ آپ ان کو سال پورا کرنے دیتے، 2030 کے الیکشنز ہوتے ہیں اور مینڈیٹ آپ کو ملتا اور صحیح طریقے سے آپ یا جس کو بھی ملتا. جی میں دیکھیے ظفیر صاحب، یہ سوال بار بار روزانہ پوچھا جا رہا ہے. جی
उन्होंने 60 ईवीएम के जरिए अपना इलेक्शन में रिगिंग करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने उसके जरिए आकर अपने मर्जी का निजाम लाकर सारे अपोजिशन का सफाया करने की, आइन को यकसर तब्दील करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। इसके साथ साथ जिस तरह वो मईशत को तबाही करके, आप जितने यानी इस दुनिया के हमारे दोस्त भी हैं और कुछ और भी जो मुअस्सर लोग हैं उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए हुए थे। तो ये तो पाकिस्तान को बजाय इस यानी पाकिस्तान की रियासत को मुतहिद रखने के, ये तो तोड़ने की तरफ लेके जा रहे थे। लिहाजा हमारी ये मजबूरी थी कि हम पाकिस्तान को टूटने से भी बचाएं। और ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सदीक गफ्फार साहब, जीडीपी बेहतर हो गई थी, 5 पॉइंट समथिंग पे आ गई थी और इंटरनेशनल रेमिटेंस बहुत अच्छा आना शुरू हो गया था। ये जीडीपी इसलिए कि इन्होंने बेस ईयर जो सबसे कमजोर था वो रख लिया। चले ठीक है सदीक साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। गजाला सैफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शाइना शेर अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। जुमला फिर मेरे अर्थ सुन लेना। जी जी जी, अगर प्लीज। ये वही बेस ईयर रहने देते जिस पर जीडीपी चल रही थी, तो ये जीडीपी वर्ल्ड बैंक के और आईएमएफ के मुताबिक ये 3 या 3.5 थी, ये 5, 5.5 नहीं थी। बेस ईयर तब्दील करके इन्होंने, जैसे एक जुमला और, जैसे मेरा मुकाबला किसी 6 फुट के आदमी के साथ हो तो मेरा कद छोटा होगा, और अगर 5 फुट के आदमी के साथ मुझे खड़ा कर दिया जाए तो मैं बुलंद कामत हो जाऊंगा। ऐसे इन्होंने किया। चले, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निकली आप एग्जांपल दे दी। गजाला सैफी साहिबा, गुफ्तगू आप सुन रही थी सदीक और फारूक साहब की। बात वही है कि ज़ाहिर है अगर आप कंटिन्यू करते और ये सारी जिम्मेदारियां आप पे होती तो बात हो सकती थी। आप ज़ाहिर है हुकूमत में नहीं रहे, ये अब आगे हैं, चीज़ें मैनेज होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। और उन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि जीडीपी मसनूई तौर पे आपने मैनेज की हुई थी, और जो एग्जांपल इन्होंने आखिर पे सेट की कि कोई मुकाबला नहीं था, वर्ल्ड बैंक कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर क्या थी? और आपको क्या लगता है कि अब ये रिलीफ दे पाएंगे आवाम को या हालात मजीद गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं? लेकर जी साहब और हमारी हुकूमत के दौर देखना है जो इन्होंने वादे आवाम और जो इन्होंने बातें की, और ये यू का भी कोई और टर्न अगर होता है तो वो टर्न था रहे। तो बिल्कुल फारूक साहब जो है वो इस वक्त एक और ने बात की, अजीब सी बात है। इन्होंने कहा कि जी ये जो सूद को मना किया गया था वो उस वक्त किया गया था जब मुश्किलात में थे, तब नहीं किया गया था, और शराब को तब बैन किया गया था जब ये, भाई जब बैन हो गई इन्हें इस्लाम में रसूलुल्लाह ने उस दौर में जो चीजें मना की हो गई खत्म, ठीक है ना। अब तब हुआ कि कब हुआ की बात ना करें, नहीं हो सकता। ठीक, हम इस्लामिक रसूलुल्लाह के दौर में नहीं है, और रसूलुल्लाह ने जो चीजें हम पे वाज़िह कर दी हैं हमारे ऊपर गिरे इंतहाई पाबंदी के साथ उस पर चलना जरूरी है। दूसरी बात ये कि मुसलसल ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे हमारे, उनको ये मुसलसल कहते रहे नालायक, और अभी भी इनकी गुफ्तगू शाहिना साहिबा जो है शेखी, उन्होंने उस करके बात कर रही हैं। मतलब अगर तहजीब का दायरा में है और अगर तहजीब से बात करनी चाहिए तो उसमें बहुत अहम बात ये है कि आप अपने लीडर की अगर चाहती हैं, गजाला सैफी साहिबा, शायद आप गजाला सैफी साहिबा, मैं रोकूंगा 1 मिनट के, शायद आप सुन नहीं पाई। उन्होंने साहब लगाया था, उन्होंने साहब लगाया था, थोड़ा सा एक्सेंट का मार्जिन उनको दें, थोड़ा सा एक्सेंट की वजह से आपको शायद लगाया साहब। मैंने साहब कहा है, साहब कहा है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ जी। गजाला सैफी साहिबा, आप क्लिप उठा के देख लें। जी जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात शाहिना मैंने आपकी बात पहुंचा दी उन तक, वो सुन नहीं पाई सही तरीके से। जी गजाला साहिबा, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इकोनॉमी को तो इन्होंने डीरेल किया है, गवर्नमेंट को डीरेल किया, और फिर उसके बाद इनको जनाब अंदाजा हो गया है प्रेसिडेंट साहब के साथ, जब आप एक दरवाजा शीशे का तोड़ के उसे किरची करके किसी घर में दाखिल होते हैं या किसी ट्रेन को डीरेल करके अपनी ट्रेन उस पटरी पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर बात है नामुमकिन है। अच्छा गजाला साहिबा, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आखिर पे ये चाहूंगा कि क्या कोई चांसेस हैं, चूंकि रिफॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक रिफॉर्म्स नहीं हो सकते जब तक आप तमाम लोग एक पेज पे ना हो। जरा ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट इन्होंने खत्म कर दिया, ये चाह रहे हैं कि हम उनको डेडिकेटेड सीट्स दें,
تو اس پہ تحفظات تو رہیں گے کیا؟ وسیع تر مفاد میں واپس اسمبلیوں میں آ رہے؟ ظفیر جب ان کا حق نہیں رہا ووٹ کرنے کا، جب ان کی موجودگی نہیں رہی، ٹھیک۔ تو ان کو کون سی سیٹ دینے والے ہیں یہ لوگ؟ ان کو کوئی ریزرو سیٹ دینے والے ہیں یہ لوگ؟ کون سی سیٹ دینے والے؟ وہ ویسے ہی جس طرح آپ کے اوورسیز منسٹر ہوتے ہیں اسی طرح وہ اوورسیز آپ وہاں سے ایم پی ایز ہوں گے۔ دیکھیے یہ پھر یہ اپنی مرضی کے 3 لوگ بٹھاؤ۔ دیکھیے ان کو جو ایک قاعدے کی چیز ہے، ای وی ایم مشینز انہوں نے رد کر دی کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی طرح سے بھی چلے ٹھیک ہے، شائنہ شیر علی صاحبہ آپ کا پوائنٹ۔ الیکٹورل ریفارمز کے یہ اگینسٹ ہیں، الیکٹورل ریفارمز کے اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے، کشمیر کے یہ خلاف۔ لیکن ریفارمز اس وقت ہی ہو سکیں گے نا آپ صاحب جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، جب ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ریفارمز پاسبل نہیں ہوں گے۔ شائنہ شیر علی صاحبہ آپ کا پوائنٹ اس پہ ریفارمز پہ؟ وہ روز جی شائنہ شیر علی صاحبہ۔ دیکھیں ان کا صرف ایک ہی رونا ہے، یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح یہ دوبارہ الیکشن میں آئے، جس طرح یہ دوبارہ سے الیکٹ ہوں، جب ان کا دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ رو رہے ہیں۔ بھئی جیسے الیکشن ہوں گے آپ آئیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا راستہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ جب امریکہ نے باقی تمام ممالک نے کہا کہ وہ ان کو ریجیکٹ کیا تو وہ ہمارے سروں پہ مسلط کیوں کرنے جا رہے تھے؟ آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جس طرح سے بھی الیکشن ہو آپ لوگ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ آگے آ جائیں۔ اگر عوام آپ لوگوں کو لے کے آنا چاہیں گے تو کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ آخری ریفارمز پہ آخری پوائنٹ کا بھی حق کسی نے نہیں مارا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی دیکھیں یہ جو بات کہہ رہی ہیں نا میری دونوں بہنیں کہ ریفارمز یہ ریفارمز الیکٹرانکل ریفارمز، اور میں سمجھتا ہوں ریفارمز کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ایک نظام ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کہتے ہو جی نظام ٹھیک ہے ہم ریفارمز کر کے اس کو اور بہتر کر دیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسئلہ ریفارمز نہیں ہے، ریفارم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ نظام ان پرنسپلی کولیپس ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کو ریفارمز کی نہیں تدفین کی ضرورت ہے، اس کی تدفین کر دیجئے۔ یہ ڈیبیٹ ہے۔ صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ، فرقان نصر صاحب آپ کا شکریہ، شائنہ شیر علی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، اور غزالہ سیفی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو تھا، معذرت چاہتے ہیں کہ اب تک اگر آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔